شادیوں سے بھاگتے ہیں کہ جب تک کما نہ لوں، پیسے نہیں ارن کر لوں، اپنے آپ کو سیٹل نہیں کر لوں، اس وقت تک وہ شادی نہیں کرنا چاہتے، ڈرتے ہیں کہ کیا ہوگا، شادی ہوگا تو کیسے گزاریں گے، جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک بڑی پرابلم آ رہی ہے کہ بچیاں جو ہے ان کی ایج نہیں کرتی۔ میں تو آپ کے ڈر سے شادی پہ بات نہیں کر رہا تھا، نہیں میں تو کہہ رہا ہوں، آپ تو الٹا مجھے کہہ رہے تھے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے بزرگ لوگ ہیں بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ کر چکا ہوں جی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سمجھے اس چیز کو کہ اس کی افادیت کتنی ضروری ہے کہ اپنے ایج پہ شادی۔ یہ بھی بالکل وہی بات ہے جو ابھی میں نے کی ہے نا، اگر آپ عقل سے فیصلہ کریں گے تو آپ کو یہی نہیں فیصلہ ہو پائے گا کہ شادی کی صحیح عمر کیا ہے۔ آپ کہیں گے جب آدمی کمائے تو کتنا کمائے، کوئی یونائٹڈ نیشن کا لا ہے کہ اتنا کماؤ تو شادی کرو، ہے؟ تو لہذا لوگ میں نے دیکھے 45-50 سال کے بعد کہتے ہیں اب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور اسٹیبل ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں گے، شادی۔ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اب آپ کی اولاد کب پیدا ہوگی، اور میں نے ایسے دوست دیکھے ہیں 40-45 سال میں شادی کی، ہارٹ اٹیک ہوا تو کہتے ہیں کاش ہمارے بچے بڑے ہوتے تو مجھے ہاسپٹل لے جاتے۔ کہنا یار میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، یہ وہ عمر تھی کہ میرے بچے مجھے پالتے، اور اس عمر میں بچوں کو پال رہا ہوں۔ تو یہ شریعت نے اس میں بھی ہمیں بتا دی ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ نے فرمایا نکاح کرو، جلدی نکاح کی ترغیب ہے، فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ ہم اللہ کا حکم کی وجہ سے نکاح کر رہے ہیں۔ جس لڑکی کو آپ گھر میں لے کر آئیں گے وہ آپ کی بیوی بعد میں ہوگی، اللہ کی مخلوق وہ پہلے ہوگی۔ تو اس میں ہمیں توکل کرنے کا حکم ہے، اس میں کیلکولیشن کو لے کے بیٹھ گئے تو میرے ابھی تک دوست کوارے چھڑے چھاٹ جو کہہ رہے ابھی ہم اسٹیبل ہوئے نہیں ہیں، تو میں کہتا ہوں تھوڑے سے دن رہ گئے تو بس چھوڑو پھر اسٹیبل ہونے۔ ایک آدمی کے نا بادام کھانے کا بڑا شوق تھا اس کو نا، پیسے نہیں تھے بادام کے اس کے پاس، اس نے کہا جب پیسے آئیں گے نا، جب دولت آئے گی تو بادام کھاؤں گا میں۔ بھائی اتنے پیسے ہیں تو بادام خرید کے کھا لے، نہیں جب اتنی دولت ہوگی نا پھر میں بادام خرید کے کھاؤں گا۔ جب اس کے پاس اتنی دولت آئی کہ بادام خریدنے کی طاقت ہوتی تو بادام خریدتے ہوئے کہنے لگا کہ جب دانت تھے تو بادام کے پیسے نہیں تھے، اور جب پیسے آئے ہیں نا بادام کے تو کھانے کے لیے دانت نہیں ہے۔ تو اس لیے دیکھو کھانے کا بہترین وقت کیا ہے یہ ڈاکٹر بتائے گا یا آپ کی نیچر بتائے گی؟ جو باتیں ڈاکٹروں سے پوچھنے کی نہیں ہے نا وہ بھی لوگ ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں، جو مولویوں سے پوچھنے کی نہیں ہے وہ مولویوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گردے کے یہ کوئی علاج بتا دو آپ، میں کہتا ہوں بھائی میں گردے کا، مجھ سے یہ پوچھو کہ یہ دوا حلال ہے حرام ہے، میں یہ بتاؤں گا۔ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہر طرح کی باتیں، تو شوگر کا علاج بتاؤ، اور ڈاکٹروں سے فتوے لے رہے ہوتے ہیں آج کل لوگ، ڈاکٹر اسکالر بنے ہوئے ہیں، مذہبی اسکالر بن کے لوگوں کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے۔ ہر آدمی، یہ صرف پاکستان میں آپ کو یہ نمونے ملیں گے، آپ کو باہر ملکوں میں ہم نے دیکھا جو جس کی فیلڈ ہے نا وہ اسی میں رہے، وہ دوسرے کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا۔ وہ لطیفہ بار بار سناتا ہوں میں یار، بہت دفعہ سنا ہے لیکن مجھے ہر دفعہ سنانے میں مزہ آتا ہے۔ وہ ایک بچہ سگریٹ پی رہا تھا تو ایک بزرگ آئے اور اس بچے کو کہنے لگے بیٹا سگریٹ پینے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے انکل میرے دادا کی عمر 100 سال تھی۔ اس نے کہا کیا وہ سگریٹ پیتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، وہ دوسروں کے کاموں میں ٹانگ نہیں لگاتے تھے۔ اس بچے نے غلط کہا، بزرگ کی نصیحت ٹھیک تھی لیکن اس سے یہ میسج تو ہے نا کہ بھائی جو آپ کی فیلڈ ہے نا تو آپ اس تک رہو۔ تو ہمارے ہر آدمی ہر فن مولا بنا ہوا ہے۔ بات میں بھول گیا میں کیا کر رہا تھا۔ ہاں تو اب دیکھو نکاح کا بھی یہ نکاح کس عمر میں کیا جائے گا یہ ڈاکٹر نہیں بتائیں گے، یہ ماہرین نہیں بتائیں گے، کیونکہ نکاح آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو باڈی کی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے باڈی خود بتاتی ہے، اور جب بتا رہی ہو تو وہی صحیح ٹائم ہوتا ہے۔ جیسے کھانا کب کھانا چاہیے؟ جب بھوک لگے۔ اب ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے 3 ٹائم کھانا کھاؤ، آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے نا تو ڈاکٹر کہہ بھی رہا ہو تو آپ نہیں کھائیں، وہ بیڑا ہی غرق کرے گا کھانا وہ آپ کا۔ بھوک لگانے والی گولی کھا لیں آپ، بغیر بھوک کے ڈاکٹر 100 دفعہ بھی کہے آپ نے نہیں کھانا ہے، گلوکوز کی بوتل چڑھا لینا آپ، وہ ہضم تھوڑی ہوگا وہ، کیونکہ فطرت نے جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں وہ ڈاکٹروں کی تحقیقات پہ
نہیں رکھی ہیں, کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے ہے نا. تو جب بھوک شدید لگتی ہے ہمارا خود دل کرتا ہے یار, ہم جیسے میں جب آیا مجھے بھوک لگ رہی تھی, تکے بن رہے ہیں اوپر, دھواں میری ناک میں گیا, تو میں نے ان سے کہا بیان چھوڑو, تکے کھاتے ہیں یار. کہا تھا نا میں نے, اتنا مزہ آیا وہ تکوں کی خوشبو سے, میں نے کہا بیان چھوڑو یار, تکے کھاتے. تو یہ ڈاکٹر نے تھوڑی مجھے بتایا کہ تکے کھانے کا ٹائم ہے, میرے پیٹ نے بتایا. تو جب بھوک لگے کھانے کا سوٹیبل ٹائم وہی ہوتا ہے. تو اسی طرح بھائی یہ نکاح عورت اور مرد کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ اللہ نے انسانوں پہ نہیں چھوڑا کہ تم کب نکاح کرو. اگر انسانوں پہ چھوڑ دیتے, انسانوں نے نسلیں ختم کر دینی تھیں, پیدا ہی نہ ہونے دیتے کسی کو. بولتے بس ہمارے ابا اماں نے ہمیں پال لیا, اب ہم کیوں کسی اگلی مخلوق کو پالے, تو انسان کا پوری نسل ہی ختم ہو جاتی. اللہ نے کہا یہ تمہارے اوپر نہیں رکھا ہم نے, تم نہیں بھی چاہو گے تمہارے اندر ایک رغبت پیدا ہوگی, میاں بیوی کا ملاپ ہوگا, آگے نسل, یہ سب نیچرل ہے. اس کو کہیں بھی آپ نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے. جو نکل رہے ہیں ان کی سوسائٹی میں تو نکل گئے ہیں. جاپان دیکھو, بڈھوں کا ملک بن گیا ہے, بچے ہی نظر نہیں آتے. میں تو گیا ہوں نا جاپان, وہ پریشان ہے یار. جاپانی اتنے پریشان ہیں, جاپنیز نے اپنی قوم کو آرگنائز کرنے میں 100 سال لگائے ہیں. تمیز کا انسان, دنیا میں سب سے تمیز کے انسان اگر آپ نے کہیں دیکھنے تو جاپان میں ملیں گے آپ کو. اتنی تمیز کے لوگ ہیں کہ آدمی کو ٹینشن ہونے لگتی ہے. ہم تو بدتمیزی کے عادی ہیں نا. یعنی بھائی آپ گاڑی کوئی غلط اوورٹیک ہی نہیں کر رہا تو ہمیں تو ٹینشن ہوتی ہے. اتنی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی بالکل تمیز سے سب کچھ ہو رہا ہے, کوئی گالی گلوچ نہیں. کوئی, میں نے اتنے دن میں رہا 15-20 دن, ایک کوئی چیخو پکار کی آواز نہیں سنی. ہر آدمی دوسرے کا احترام کر رہا ہے, ہر آدمی کہہ رہا ہے پہلے آپ, اور سب ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. وہ ایک بندہ پوسٹ لے کر آیا تو 3 دفعہ یوں کر کے, میں نے کہا بس سردہ ہی باقی رہ گیا ہے. اتنی رسپیکٹ. ویسے یہ بدماشی ایٹم بم کے بعد نکلی ہے ان کی, کیونکہ پہلے جاپان بہت بڑا بدماش تھا. دوسرا ہٹلر تھا جاپان. امریکہ نے پہلے تمیز سے سمجھایا انسان کے بچے بن جاؤ, وہ کہہ رہے نہیں, پھر 2-4 بم برسیں, ایسے انسان کے بچے بنے کہ بہرحال بن گئے. یہ ان کی ایک اچھی بات ہے, کسی بھی وجہ سے بن تو گئے نا. تو اتنی تمیز کے لوگ ہیں. اب ہوا کیا ہے, انہوں نے 100 سال لگائے اپنی قوم کو آرگنائز کرنے میں. اسکولوں میں صفائی سکھائی جاتی ہے. اب کیا ہے, نسلیں ختم. اب وہ مجبور ہے کہ یار ہم اپنے ملک کو ہم نے چلانا ہے تو باہر سے بندہ لینا پڑے گا. باہر سے بندے لیتے ہیں تو اس طرح وہ آرگنائز اور مہذب لوگ مل نہیں رہے ان کو. تو وہاں کے ماہرین نے ہمیں بتایا کہ بھائی ہمارا سارے کلچر کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے یہاں پہ. تو میں نے کہا پابندی لگاتے ہیں آپ لوگ, یعنی جاپانی لوگ پابندی لگا رہے ہیں. پابندی لگائیں تو ورکر نہیں مل رہے ہمیں, اپنی نسلیں تو پیدا نہیں ہو رہی ہیں. سارا ابھی آپ دیکھیں نا جاپان میں, ابھی دیکھنا اب ہوگا کیا. پچھلے 3 مہینے سے ایک بچہ پیدا نہیں ہوا جاپان میں, لیٹسٹ کہہ رہے 3 مہینے سے ایک بچہ پیدا نہیں ہوا. 3 منتھس کوئی اولاد نہیں. تو اتنا بیڑا غرق ہو چکا ہے نا, کیونکہ وہاں دوسری قوموں کے غریب ملکوں کے لوگ آ رہے ہیں, چوریاں چکاریاں, وہی انڈیکیٹر غائب کر دیا بائک کا نکال کے یہاں سے لے جا رہا ہے. یہ سب جاپان میں ہو رہا ہے اور بہت کچھ غلط ہو رہا ہے. 20-25 سال کے بعد یہ جاپان وہ نہیں رہے گا جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے. دوسری قومیں, جاپانی شارٹ ہو جائیں گے مارکیٹ سے. تو وہی وجہ ہے کہ بھائی عقل استعمال کر رہے ہیں. اب ان کی وہاں حکومت کہہ رہی ہے کہ نکاح کرو, بچے پیدا کرو, اتنے الاؤنس مل رہے ہیں. ناروے میں یہ بات ہے تقریباً 2.5 سال پرانی. تو ایک بچہ پیدا کرنے پر نا ناروے کی گورنمنٹ جو پیسے دے رہی ہے نا وہاں لوگوں کو, وہ پاکستانی 2.5-3 سال پہلے 20 لاکھ روپے بنتے ہیں. پھر بھی نہیں پیدا کر رہے لوگ. یہ ہے جب مذہب کو سوسائٹی سے نکالو گے نا, تو آپ کو پتہ ہے یہ انہی کی رپورٹ ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام بننے والا ہے عنقریب, کیونکہ گروتھ ریشو صرف مسلمانوں کا ہی بڑھ رہا ہے. اور جب سے ہمارے بیانات مارکیٹ میں آنا شروع ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ 20-50 سال کے بعد نہیں, یہ اگلے سال میں ہو جائے گا. اور آدھی تو ہماری ہی اولاد سے آبادی انشاءاللہ ہو جائے گی. ہمارے پوتے نواسے بچے اتنے ہوں گے. تو تھوڑی سی, میں تو وہاں جا کے پھر مذاق بھی کرتا ہوں, تو میں ان سے کہتا ہوں تھوڑی سی سپیڈ اور بڑھاؤ. یہ کہہ رہے ہیں 50 سال بعد گروتھ ریشو مسلمانوں کا بڑھ رہا ہے نا, فیملی سسٹم تو مسلمانوں کے پاس ہی ہے. تو میں کہتا ہوں جیسے ہم کہتے ہیں نا چیز کو پکنے میں ٹائم لگ رہا ہے, تو بیگم سے کہتے ہیں بیگم تھوڑی سی آنچ
تھوڑی سی آنچ تیز کر دو. تو میں نے وہاں گیا, میں نے کہا یار تھوڑی سی اسپیڈ اور بڑھا دو تو 50 کے بعد بجائے 25 سال میں رپورٹ سامنے آ جائے گی. آسٹریلیا میں جب میں گیا نا تو وہاں آسٹریلیا میں کیا تھا کہ وہاں کی گورنمنٹ بچوں الاؤنس دیتی تھی کہ ایک بھی بچہ پیدا ہوگا نا تو اس کے بھی ٹھیک ٹھاک لاکھ روپے ملتے تھے. تو ہمارے پاکستانی بھائیوں نے سارے کام کاج چھوڑ کے نا یہی شروع کر دیا. اب یہ بھی غلط ہے بھائی. وہاں گئے اللیگل رہ رہے ہیں, اسائلم لے کے لے رہے ہیں, اور پھر وہاں جا کے صرف بچوں کی اسپیڈ پہ پورا فوکس کیا ہوا ہے. بچے پیدا کرتے رہو, گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے. تو گورنمنٹ نے وہ پاکستانیوں کی وجہ سے لا چینج کیا ہے, اور اس میں سوڈان وہ افریقہ کے لوگ بھی تھے جو غریب ملکوں کے لوگ ہیں. انہوں نے کہا اور تو کچھ کرنا نہیں, یہی کام. تو گورنمنٹ نے سوچا یار یہ تو ہماری تو نسل ہی ختم ہو جائے گی, تو پھر انہوں نے یہ لا چینج کر دیا. تو میں نے وہاں بیان کیا, میں نے کہا دیکھو لا چینج ہو گیا, اسپیڈ چینج نہیں ہونی چاہیے. خیر یہ میں مذاق کیا ہے, میں نے کہا اسپیڈ, کیونکہ تو یہ جو ہے نا یہ نکاح کی جو اوریجنل ایج ہے وہ جب ہے جب آپ کا دل چاہ رہا ہو, اور نوجوانوں کا دل چاہتا ہے. آپ کے آنے سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ تبلیغی جماعت میں جب سہروزہ لگانے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی ہاتھ اٹھاؤ کس کس نے لگانا ہے, تو ڈر کے مارے ہاتھ نہیں اٹھاتے, کہتے کہ ٹھیک ہے نہیں جانا, ارادہ کر لو اور نام لکھوا لو. تو میں نے بھی یہ کہا کہ آج ان سے ارادہ کروا لیں, نام لکھوا لیں, 90 دن کے اندر کرنا ہے. دیکھو یہ جب آپ نکاح نہیں کرتے نا تو صرف آپ کو نقصان نہیں ہوتا, جس سے آپ نے نکاح کرنا ہے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ نکاح میں تاخیر کرتے ہو تو لڑکیوں کے نکاح میں بھی تاخیر. اکثر ماں باپ کہتے ہیں ہماری بچیوں کے لیے رشتے نہیں ہیں, تو میں کہتا ہوں آپ اپنے بیٹوں کو جیسے شادی نہیں کرنے دے رہی تو دوسری عورتیں بھی اپنے بیٹوں کو نکاح نہیں کرنے دے رہی ہیں. مائیں نہیں کرنے دیتی جب تک بیٹیوں کی شادی نہیں ہوگی ہم بیٹوں کی نہیں کریں گے. تو بھائی آپ کی بیٹیوں کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ دوسری بھی اپنے بیٹوں کے چکر میں اپنی بیٹیوں کے چکر میں اپنے بیٹوں کو نہیں کرتے. تو سب نے یہ مل جل کے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی بہنوں کے چکر میں آپ کی بہنوں کا بیڑا غرق کریں گے, آپ اپنی بہنوں کے چکر میں ہمارے بہنوں کا بیڑا غرق کرنا. تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ بہن کی پہلے ہو. بھائی جس کا رشتہ میسر ہے اس کو پہلے نمٹا دو. اور یہ وہی بات ہے, یہ میرا حکم نہیں ہے, نہ یہ یونائٹڈ نیشن کا ہے. یہ جس قرآن کو اللہ کو ہم مانتے ہیں اس نے آسمان سے نازل کیا ہے, لہٰذا یہ آپشنل نہیں ہے کہ ہم اب اس میں غور کریں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. جیسے شراب میں اب ہمارے لیے بحث کا راستہ ہی اللہ نے بند کر دیا نا. بھائی کوئی مسلمان یہ بحث کر سکتا ہے کہ یار شراب پینی چاہیے ایکچولی, وہ کہے گا بھائی یہ غلط ہے تو غلط, حرام ہے اسلام میں. کیا خیال ہے بھائی, یہ ایکچولی کا لفظ ہی اب ہمارے لیے یہاں یوز کرنا کیا ہو گیا, غلط ہو گیا. ہومو سیکچولیٹی غلط ہے, چاہے اس کے کتنے دلائل دیے جائیں. بھائی اللہ کہتا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کو میں نے اٹھا کے پٹخ کے مارا, اس عذاب دیا ان کو میں نے, اتنا اللہ کو اس عمل سے نفرت ہے. تو اب ہمارے لیے اس پہ بحث ہی غلط ہو گئی. جیسے قادیانی سے ہم یہ بحث کر ہی نہیں سکتے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا یا نہیں تھا, کیونکہ ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ بتا دیا کہ بھائی لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے. اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے تحقیق کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی کلیئر کر دی گئی ہیں کہ اب اس میں آپ کے لیے غور و فکر کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. تو نکاح کے بارے میں شریعت نے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے, بالغ ہو جاؤ تو رشتہ جیسے ہی میسر ہو آپ نکاح کر لو. ہاں میسر ہو, ایسا نہ ہو کہ بس ایک بھیانک پہلو آپ کے لیے بھی